بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ میں بہت مشکل سے ویڈیو بناتی ہوں، جس سے میرا حوصلہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے اور میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ بس اب آپ سے دعا کروں کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے اور میری کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے۔ اب میں اپنی کہانی کی طرف چلتی ہوں۔ آج میں آپ کو درود شریف کے متعلق بتاؤں گی۔ تو سیالکوٹ کی ایک خاتون تھی، مجھے کہنے لگی ہر طرح کا وظیفہ پڑھ لیا ہے، ہر عالم کو آزما کر دیکھ لیا ہے، لیکن رشتوں میں بندش کی نحوست جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ جب بھی درود شریف پڑھتی ہوں، خواب میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ فلاں نے عمل کیا ہوا ہے اور فلاں نے بندش لگائی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں مجھے دکھائی جاتی ہیں، لیکن آج تک کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکا۔ جس نے جو وظیفہ بنایا یا بتایا وہ کر کے دیکھ لیا۔ رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیتے۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ میرے والدین بھی مجھے بوجھ سمجھنے لگے ہیں، بات بات پر بد نصیبی کا طعنہ دیتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، درود شریف تو آپ پہلے ہی پڑھ رہی ہیں، آپ ایسا کرو، نام محمد کا نقش اور درود رحمت کا نقش استعمال کرو۔ کہنے لگی، کیا مجھے فائدہ ملے گا یا پہلے کی طرح ٹائم ضائع ہوگا؟ میں نے کہا، کامل یقین کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ بار بار دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اور اگر یوں ہی دروازے تبدیل کرتی رہی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دکھوں کی ماری تھی، دل کو لگی ہوئی تھی، جی جان سے دور رحمت پڑھنے میں لگ گئی اور صبح شام نقوش کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر بھلا کیا ہونا تھا؟ درود رحمت نے اپنے پڑھنے والے کو پہلے بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا جو اس بار چھوڑتا۔ یہ تو وہ درود ہے جس کو پڑھنے والا دامن بھر لیتا ہے اور مسکراتے ہوئے بے اختیار پکار اٹھتا ہے، یا اللہ، یہی تو وہ چیز تھی جسے میں مانگ رہا تھا یا مانگ رہی تھی۔ کچھ عرصہ مداوت اختیار کی تو بندش کا خاتمہ ہو گیا اور بہت اچھی جگہ سے رشتہ بھی آ گیا اور طے ہو گیا۔ لیکن یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھوں گی کہ انسان بڑا جلد باز ہے، چاہتا ہے کہ ادھر میں درود شریف پڑھوں اور ادھر میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ درمیان میں ایک دو مرتبہ بے یقینی والے میسیجز کیے تو میں نے ٹوک دیا کہ آپ مسئلے پر نظر نہ رکھو بلکہ محبت اور یقین کے ساتھ درود شریف پڑھو۔ کہنے لگی، یقین کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، اگر یقین ہوتا تو بار بار یہ میسیج نہ کرتی کہ میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ بس یقین کے ساتھ پڑھو اور لپٹ جاؤ اور لگ لپٹ کر اللہ سے مانگو۔ یقین کے ساتھ مانگوں، تڑپ کے ساتھ مانگوں۔ لوہا گرم تھا، میں نے چوٹ مارنا غنیمت سمجھا کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا تو دیکھا ایک نابینا جو محو طواف ہے اور ہر چکر پر دعا کرتا ہے، یا اللہ، مجھے میری آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف نے اس نابینا سے کہا، اگر میرے طواف کے چکر پورے ہونے سے پہلے تجھے آنکھیں نہ ملی نا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اب جب نابینا کو اپنی جان کے لالے پڑے تو اس نے پورے یقین اور تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ ادھر حجاج بن یوسف کے طواف کے چکر میں پورے ہوئے، ادھر اس نابینا کی بنیائی آ چکی تھی۔ تو جب تک مانگنے میں تڑپ نہیں ہوگی، یقین نہیں ہوگا، دعا فوری اثر نہیں رکھے گی۔ بس اپنے اندر نابینا والی تڑپ رکھو۔ خاتون تھی، بات کو سمجھ گئی۔ پھر ایک ٹائم بعد اگلا میسج رشتہ پکا ہونے کی خوشخبری والا کیا اور بتانے لگی، الحمدللہ، بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا، لیکن ایک اور عجیب بات دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ کہ میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا ہے۔ کل جو مجھے بہت سمجھ رہے تھے اب وہ میری عزت کرنے لگ گئے ہیں۔ میں نے جواب دیا، اللہ کو اس درود کی کئی مزید برکتیں دکھائیں کہ بس اسے ہمیشہ ورد بنا لو، کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا۔ اس درود شریف کی خاصیتوں میں سے جو سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ کل کائنات آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی، بڑے بڑے لوگ آپ کو جھک کر سلام کریں گے۔ ایک دفعہ ایک حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ ایک خاتون کا فون آیا اور چیخ کر رو رہی تھی۔ کہنے لگی، ہمارا تو درود پڑھنا بھی قبول نہیں ہو رہا، گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، شور نامدار کوئی بھی
اہمیت نہیں دیتے. زندگی میں بس لڑائی جھگڑا ہی رہ گیا. اب تو بات طلاق تک پہنچی ہے. میں تو تباہ برباد ہو گئی ہوں. درود شریف بھی میرے کام نہیں آ رہا ہے. ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے. میرے بچوں کا تو اللہ ہی مالک ہے. بس خودکشی کر رہی ہوں. گواہ رہنا میرے قاتل میرے شوہر اس کے گھر والے ہیں. اس خاتون کی باتیں سن کر مجھ پر سخت اگر آپ کو یہ میں ویڈیو نے کہا اچھی اے لگی بہن میرے چینل خدا کو را ایسا ظلم مت کرنا. آپ کا دس میں پہنچ رہا ہے. آپ کی اضطرابی کیفیت صاحب درود کو معلوم ہے. بس حوصلہ رکھیں. صبر سے امید سے کام لیں. یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. آزمائش کی اس گھڑی میں ثابت قدم رہیں. درود شریف کی تعداد بڑھا دیں اور درود شریف کو پڑھنے کی غرض سے بارگاہ اقدس میں پیش کر دیں. یا اللہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے اور میرے بچوں کے لیے دعا فرما دیجیے. خیر سمجھا بجا کر دوبارہ سے درود رحمت پڑھنے پر لگا دیا. کافی دن گزر گئے. اس خاتون کا کوئی فون نہ آیا. سوچا خود فون کر کے پوچھ لیتا ہوں لیکن پھر مناسب نہ سمجھا. بالآخر ایک دن کال آ گئی. کہنے لگا بھائی اللہ نے میرا کام بنا دیا ہے. میں ہر دم اسی کی شکر گزار ہوں. جب آپ نے مجھے سمجھایا تو میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے مطابق وضو اور درود شریف پڑھنا شروع کیا اور پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور ساتھ ہی خود عہد بھی کیا کبھی کچھ بھی ہو جائے اس کی منت سماجت کروں گی اور بس خاموشی سے درود شریف پڑھتی رہوں گی. شوہر صاحب گھر چھوڑ کر چلے گئے. میں نے بھی مسئلے پر دھرنا دے دیا. دوسرے روز میرے شوہر میرے بھائیوں سے رابطہ کر کے صلح صفائی کی کوشش کی تو میرے بھائیوں نے بھی مجھے سمجھایا. میں نے شرط صرف اس پہ رکھی کہ جیسے خاموشی سے گھر چھوڑ کر گئے تھے اسی طرح بغیر کوئی تماشا بنائے گھر واپس آ جائیں تو میں سب کچھ بلا دوں گی. بہرحال اس طرح وہ گھر واپس آ گئے اور ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان کی بہاریں لوٹ آئیں. آج جب کہ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں. درود رحمت کی برکت سے میرے شوہر گھر بھی توجہ دیتے ہیں اور پہلے سے بڑھ کر میری دھیان رکھتے ہیں. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.